اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دو چیزوں کی وضاحت کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس کے اوپر غور فرمائیں گے اور اس کو دیکھ کے ہم اس کے مطابق اکارڈنگلی انشاءاللہ چلیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ پاک نے ہمارے جو انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کے اوپر وحی بھیجی، نازل فرمایا، اور وہ نازل فرمانے کے وقت وہ جو لوگ تھے، جو قوم تھی، ان کی مادری زبان عربی تھی۔ اللہ پاک کا کائنات کا بڑا وسیع و عریض سارا سلسلہ ہے، اور یہ ہماری جو زمین ہے یہ اس گیلیکسی میں ہے جو اللہ پاک کی کائنات کا پتہ نہیں ہزارواں حصہ ہے۔ تو اتنی وسیع و عریض کائنات کے رب نے، اتنی وسیع و عریض کائنات کے مالک نے، بنانے والے نے یہ سارا جو کیا ہے یہ انسان کے لیے کیا ہے۔ جو زمین بنائی، جو آسمان بنائے، جو ان کے درمیان سارا کچھ بنایا، اللہ پاک نے یہ سب انسان کے لیے بنایا، اور اس لیے بنایا کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات بنایا اس لیے کہ اس کے پاس عقل اور ارادے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ باقی جو قومیں ہیں، باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو اللہ پاک کا اس نظام میں سب چیزیں ہیں، ان میں اللہ پاک نے قانون اپنا ان میں انڈیوس کر دیا ہے، ان میں وہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دی ہے جس کے مطابق وہ اسی طرح کیے چلے جا رہے ہیں۔ پہاڑ، چاند، ستارے، زمین، درخت، جانور، یہ سب چیزوں کو اللہ پاک نے ان کی وحی کر دی ہے ان کو کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو ارادہ دیا، اس کو عقل و فہم دی، اور اس کو اشرف المخلوقات بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ اب دنیا میں بھیج کے اللہ پاک نے انسان کو اس زمین میں پھیلایا۔ بے تحاشا زمین و آسمان، اس زمین کے اوپر بے تحاشا لوگ بنائے، مخلوق بنائے، انسان بنائے۔ اب انسان جب بنائے تو انسانوں کی اپنی اپنی زبان ہے، انسانوں کی لاکھوں کے حساب سے اس دنیا میں انسانوں کی زبانیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے کعبے کو مرکز بنایا انسانیت کا، اور اس کی زبان کو اپنی وحی کی زبان میں، وحی جو ہے اس زبان میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اب میری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم عربی جانیں، عربی سمجھیں، اور عربی میں ہم یہ سارا قرآن پاک پڑھیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک تاریخی عمل ہے، یہ ممکن نہیں کہ ہم سارا کچھ جو ہے وہ عربی میں پہلے پڑھیں، یاد کریں، عربی سیکھیں، اور پھر اللہ کی ہدایت کی طرف آئیں۔ یہ تاریخی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ تاریخی طور پہ ممکن یہی ہے کہ جس قوم کو جس حالات میں یہ کتاب ملی ہے وہ اس کا ترجمہ کرے، اس زبان میں کنورٹ کرے، اور اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ اب پاکستان میں کروڑوں کے حساب سے پنجابی ہیں، اب سارے پنجابی پہلے عربی سیکھیں تو ساری توانائی ان کی ادھر ضائع ہو جائے گی۔ یا تو کوئی گورنمنٹ ایسا سسٹم بنائے کہ وہ عربی سیکھیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سندھی ہیں، وہ پہلے عربی سیکھیں اور پھر قرآن پڑھیں۔ بلوچی ہیں، پہلے عربی سیکھیں پھر قرآن پڑھیں۔ اسی طرح یہ تاریخی طور پہ ممکن نہیں لگتا کہ ہم پہلے عربی پڑھیں اور پھر قرآن پاک پڑھیں۔ تو
اگر ہم اللہ کرے کہ میرے ملک کا نظام ایسا بن جائے کہ عربی ہماری زبان ہو، اور یہ کبھی ہوتی تھی، یہ آریہ نسل جو ہے ہماری، اس میں کئی قومیں آئیں، پہلے عرب آئے، پھر اس کے بعد عربوں کے بعد انگریز آئے، انگریزوں اس سے پہلے مغل آئے، مغلوں کے بعد انگریز آئے، تو انہوں نے اپنی اپنی زبانیں ہمارے میں رائج کی، اور ہم چونکہ مفتو قوم تھے، ہماری مجبوری تھی کہ جو زبان وہ دیتے ہم اس میں اپنا لکھنا اور پڑھنا جاری رکھتے۔ تو انفارچونیٹلی ہمیں جو زبان ملی ہے وہ اردو ملی ہے یا انگریز نے انگلش دی ہے۔ اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان دو زبانوں کو چونکہ اپنایا ہوا ہے، تو ہم قرآن پاک کو ان زبانوں میں سیکھیں۔ عربی زبان کو ہم پڑھنے کی اپنی پرائرٹی رکھیں، لیکن اگر یہ اجتماعی طور پہ ممکن نہیں ہے ابھی، تو ہم اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، جو حکم عطا فرمایا ہے، جو وحی عطا فرمائی ہے، جو ہماری رہنمائی کی کتاب ہمیں دی ہے، وہ واحد وحی ہے، وحی کی کتاب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر عمل کیا، جس کی دعوت دی، اور جس کے اوپر لوگوں کو جس کی طرف بلایا۔ تو میں یہ آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تو اب ہمارے پاس جو یہ قرآن پاک ہے، ہم اس کی ترجمہ پڑھیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے میں بڑے بڑے علماء کی کنٹریبیوشن ہے۔ سب سے جو اہم اور بڑی کنٹریبیوشن ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی ہے، ان کے بیٹوں کی ہے، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الرفیع، تو ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے، اس کے بعد اور علماء اکرام نے ٹرانسلیشن کی ہے جو ہمارے موجود ہے اردو زبان میں۔ تو ہم پڑھ کے اس سے اللہ کا کلام سیکھیں، پڑھیں، اور اس سے ہم اپنی رہنمائی لیں۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو جان سکیں۔ اب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ عربی زبان ہے، ہمیں عربی زبان آتی نہیں، اور پھر اگر ہم کوئی لینگویج، کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، تو اس زبان میں ہم پڑھیں کہ جو ہمیں آتی ہو۔ اب اردو ترجمہ میں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس میں اللہ پاک نے کیا کیا احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس میں حکم دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے ہماری گائیڈنس کے لیے۔ اور پھر جو اس میں اللہ پاک نے ہمیں رہنمائی دی ہے، ہم جب تک ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اسلام کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کس سے منع کیا ہے، کیا پچھلی قوموں کے کیا حالات تھے۔ اور جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا ہم اس وقت تک رہنمائی اور روشنی سے محروم رہیں گے۔ تو اللہ پاک کی اس کتاب کو، اللہ پاک کی اس وحی کو، اللہ پاک کے اس جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے ہمارے اوپر، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک انعام ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے انعام دی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں اپنے لیے گائیڈنس لیں اور اس سے سبق لے کے ہم اپنی جو پورا ملک کا نظام ہے وہ چلائیں۔ تو میں یہ بنیادی جو فوکس تھا میرا وہ اس ویڈیو کا یہ تھا کہ قرآن پاک ترجمہ اس کا کیوں ضروری ہے، اور ہمیں اس کے ترجمے کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ دو پوائنٹ ہے جس کو میں نے فوکس کیا ہے،
اور اس فوکس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اس کو ہم جان سکیں، پہچان سکیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور اس کی نعمتوں سے ہم مستفید ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔